چلے ہندوستان کے تمام لوگوں کو پتہ ہے، جیسا کہ پورے دنیا کو پتہ ہے کہ 12 ربیع اول کے دن جس دن پورے دنیا میں عید میلاد النبی کا جشن منایا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شہر نیپال جو چھوٹا سا دیش ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا آپدہ اور بلا آیا، باڑھ کے شکل میں کافی لوگوں کا وہاں پہ جان مال کا نقصان ہوا ہے۔ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا جان مال کا نقصان ہوا ہے۔ یہ خبر جب نیوز میں سنا تو ہم لوگ تو شہر بنگلور میں عید میلاد النبی کا جشن میں تھے، مگر جب یہ خبر ملا تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ چیز کو خبر کو محسوس کیا کہ کئی لوگوں کا جان مال کا نقصان ہوا ہے۔ تو ہم مولائی مشن کے جتنے بھی لوگ ہیں شہر بنگلور میں اس چیز کا جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا تو کافی اندر سے محسوس ہوا کہ یہ اس دکھ کی گھڑی میں نیپال کے لوگوں کو، اور وہاں کافی ہندوستان کے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کی بھی جان مال کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں ان سارے جن کے جان مال کا نقصان ہوا ہے، میں ان کے پریوار والوں کو اور ان کے لیے جو ہے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کا جان مال کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو مطلب کیا ہی ہو سکتا ہے، بس وہاں کے گورنمنٹ، وہاں کے جو انتظامیہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے وہاں کے جو لوگ جن کے جان مال کا نقصان ہوا ہے اس چیز کو جو ہے وہاں پہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ وہاں مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعزل فرج۔ جیسا کہ ابھی ہمارے شاکر بھائی نے، ہمارے صوفی عبدالقیوم صاحب نے بتایا، بالکل صحیح بات ہے کہ نیپال کے جو لوگ ہیں ان کے دکھ کی گھڑی میں ہم تمام مولائی مشن ہند کے ممبران اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے، ایک جو ہے انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو وہ دل میں دکھ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے آدمی انسان ہے، پھر ہم ایک ہندوستانی ہیں، اور تمام ہندوستان کے جتنے بھی ہمارے ہندو مسلم سکھ بھائی جو بھی ہے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے نیپال کے واسیوں کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ ایک انسانیت کا فریضہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعزل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مولائی مشن ہند سے اور صوفیہ اکرام، مشائخ اکرام، ہندوستان کے سارے خانقاہوں سے، درگاہوں سے یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نیپال جو ہمارے پڑوس کا ملک ہے اس میں بہت بڑی آپدہ آئی، بہت بڑے بارش آیا اور ندی بہہ گئی اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جان ناحق وہ سب انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگ اس میں بھی ذات پات کھیلتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، دیکھیں اللہ کا فرمان ہے کہ محمد وآل محمد کو ماننے والے یہ پہلے انسان ہونا چاہیے۔ اگر انسانوں کی فکر نہ کریں، یاد رکھ کر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، پہلے انسان بنے پھر اس کے بعد اپنی ذات پات دیکھیں، کیونکہ آج انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول نے فرمایا کہ تم جب تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارے بغل میں جو تمہارا پڑوسی ہے، جو آپ کھاتے ہو وہ کھاتا نہیں، جو آپ پہنتے ہو وہ پہنتا نہیں، جیسے آپ جیتے ہو وہ جیتا نہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں وہ پڑوسی ملک آج بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں ہے۔ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔ یہ بارش نہیں دیکھتا وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہ آپدہ نہیں دیکھتی ہندو مسلمان، مگر پھر بھی لوگ وہاں پر ناحق بہہ گئے، ڈہہ گئے اور انتقال ہو گئے۔ ان کے دلوں کے پر کیا گزر رہی ہے۔ بہرکیف ساری دنیا میں میلاد النبی کا مولود چل رہا ہے، رحمت للعالمین کا مولود چل رہا ہے، سب خوشیوں میں ہیں، مگر یاد رکھ لیں وہ رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنا مسلمانوں کے لیے وہ ہندوؤں کے بھی، سکھ کے بھی، عیسائیوں کے بھی ہیں۔ تو ہماری مولائی مشن ہند سے
ہم یہ آپ کے لیے کنڈولنس پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم سب آپ کے دکھ میں ساتھ ہیں. آپ کی بھرپائی نہیں کر سکتے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نہ سمجھے کہ مسلمان آپ کے ساتھ نہیں. ہم سارے مسلمان ہندوستان کے ساتھ میں ہیں. خصوصاً مولائی مشن ہند اور صوفیاء اکرام، سارے درگاہ والے مشائخ اکرام آپ کے دکھ میں دکھ کے ساتھ ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں کو جلد سے جلد ختم کریں اور جتنی بھی جانیں گئی ہیں ان سب کو اکریم ملا بحق محمد وآل محمد سب کو شہید کا درجہ نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان اور نیپال کے لوگوں کی بڑی دکھ والی بات ہے اور ہمیں بھی بڑی دکھ ہوا ہے جب کہ ہم بنگلور میں ٹاؤن ہال بنگلور میں عید میلاد النبی منا رہے تھے اور اسی وقت نیپال کے گھاٹیوں سے جو ندی میں جو باڑھ آئی اس باڑھ کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے، کئی جانور، کئی لوگ گزر گئے. اس باڑھ میں کئی لوگ مر گئے. جب یہ خبر ملی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے اللہ نیپال کے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کی حفاظت فرما. جن جن لوگوں کی جان مال کی نقصانات ہوئے اے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی عطا کر. ہم ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ التجا کریں گے کہ نیپال کی وہ مدد کریں اور جتنے بھی نیپال کے اطرافی جتنے بھی ملک موجود ہیں ان سے بھی التجا کریں گے اور ہندوستان میں جتنے بھی ہماری مسلم تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی دھرم کی جو بھی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ نیپال کی مدد کریں، کچھ مدد فراہم کریں. دیکھیے وہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی جس طرح سے نقصانات اٹھائے اس کی بھرپائی تو ہم نہیں کر سکتے، ان جانوں کی نہیں کر سکتے. یہ ایک طرح کی گھٹنا ہے. اس گھٹنا سے سب کو نقصان ہوا ہے اور جتنے جو لوگ جو اس کو بیس بنا کر مسجد جلانے کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی، اللہ کا عذاب ہوا، یہ جس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں، میں ان علماء اور ان لوگوں کو، ان بریلی علماء کے بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ تم بابا اپنے بریلی کے بازار میں ٹھیک ٹھاک دھندا کرو، مگر دیش میں جس طرح سے تم آتنک مچا رہے ہو، ہندو مسلم لڑوانا چاہتے ہو، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم ہر ہندوستان میں، ہندوستان کے ہر شہر میں ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی بھائی ہیں ہم بھائی رہیں گے. تا قیامت ہم بھائی رہیں گے. بھائی جنت جو ہے صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. تم بریلی کے مدرسوں میں پڑھے ہو، تمہارے قرآن میں کھولو سورہ بقرہ جو آیت نمبر 61 ہے، پڑھو اس کو، اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اجر عطا کرے گا، ان عیسائیوں کو، ان ہندوؤں کو، ان مسلمانوں کو اجر عطا کرے گا جو نیک کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، وہ رب العالمین ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. یہ تم سمجھو، اپنے مدرسوں میں پڑھو. تم خام خواہ اس طرح سے باتیں مت کرو. اور جتنے بھی ہماری گلی محلے کے متولی متوسلین جتنے بھی موجود ہیں، انجمن کے جتنے بھی اراکین موجود ہیں، ان بچوں کو، ان بریلی بچوں کو، رضاخانیوں کو سنبھالو، ان کے منہ بند کرو، یعنی تو ان کو پولیس کے حوالے کرو. اور جو لوگ بھی ویڈیو بنا کر جو وائرل کر رہے ہیں، میں ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی یہی التجا کروں گا، یہ لوگ بچوں کو پکڑو، اندر ڈالو سب سے پہلے، ان کو سخت سے سخت سزا دو. یہی میں التجا کروں گا ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ نیپال کے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کی مدد کرے، جتنی جان مال کی جو نقصانات تھیں ان کی بھرپائی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.